سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کیا لوگوں، ہم نے تمہاری ابتدا، تمہاری تخلیق، تمہاری پیدائش ایک مرد اور ایک عورت سے کی، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تم کو الگ الگ قبیلوں میں، جماعتوں میں، ملکوں میں، وطنوں میں تقسیم کر دیا، لتعارف، تاکہ آپس میں ایک دوسرے کا تعارف ہو سکے، پہچان ہو سکے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تمہاری فضیلت اور عظمت شکل صورت سے نہیں ہے، کالے گورے سے نہیں ہے، امیر و غریب سے نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک تمہاری عظمت اور فضیلت تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اللہ نے تمام مخلوق بنائے، چاند، سورج، زمین و آسمان بنایا، اچھی شکلیں بھی بنائیں اور ڈرامانی شکلیں بھی بنائیں، خوبصورت پھول بھی بنائے اور بدصورت منظر بھی بنائے، زمین بھی بنایا اور آسمان کو بلند بھی بنایا، کالے پہاڑ بھی بنائے اور سفید چمکتے ہوئے پہاڑ بھی بنائے، پھل فروٹ بھی بنایا اور اس کے ساتھ زہر لیے ہوئے، زہر کے اثرات لیے ہوئے پودے بھی بنائے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، دنیا کا نظام اللہ نے ایسا قائم فرمایا ہے۔ زمین جو نیچے ہمیں نظر آتی ہے، جس پر انسان چلتا ہے، اور انسانوں کا بوجھ، پہاڑوں کا بوجھ، تمام چیزوں کا بوجھ تھامے ہوئے ہے، جس پر انسان پیر رکھ کے چلتا ہے، اس کے نیچے ہونے کی وجہ سے یہ رذیل نہیں، اور آسمان بلند ہے، اس کے بلند ہونے کی وجہ سے وہ عظیم نہیں۔ دونوں اپنا اپنا کام اللہ کی مرضی کے مطابق جب تک انجام دے رہے ہیں وہ عظیم ہے، اور اگر اس سے ہٹ جائیں تو پھر ان کی کوئی وقعت نہیں۔ دنیا کی کوئی چھوٹی بڑی چیز اللہ کے یہاں محض ان کے اونچے اور نیچے ہونے کی وجہ سے، یا کالے اور گورے ہونے کی وجہ سے، یا خوبصورت اور بدصورت ہونے کی وجہ سے اللہ کے یہاں عظیم اور رذیل نہیں بنتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اور ایک روایت ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہاری شکلوں کو دیکھ کر، جسموں کو دیکھ کر، یا تمہارے مال کو دیکھ کر فیصلے نہیں فرماتے ہیں یا نہ فرمائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور اعمال اور ہنر کو دیکھ کر فیصلے فرمائیں گے۔ ان تمام مخلوقات میں سب سے بہترین انسانوں کی مخلوق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الرحمن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان کی ذات ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، بنایا اور اسے بولنا سکھایا۔ اور انسان کی عظمت اور صلاحیت کا عالم یہ ہے کہ اپنی اس ایک زبان سے بہت سی بولیاں سیکھ لیتا ہے، جان لیتا ہے۔ دوسری جو مخلوقات ہیں اللہ نے انہیں بھی بولنے کی صلاحیت دی ہے، لیکن وہ جس صنف سے تعلق رکھتی ہیں زندگی بھر اسی ایک بولی کو بولتی ہیں، دوسری بولی کو اختیار نہیں کر سکتی۔ جو گائے بھینس وغیرہ ہیں وہ اپنی ہی بولی بولیں گی، بکریوں کی بولی نہیں بول سکتی، ان کی آواز نہیں پیدا کر سکتی۔ بکری ہیں تو ہاتھی اور شیر کی چنگھاڑ نہیں پیدا کر سکتی، اور شیر ہے تو وہ گدھے کی بولی
یا بندروں کی بولی یا دوسرے چھوٹے موٹے اپنے دوسرے جو ان کے قبیل کے جانور ہیں ان کی بولیاں نہیں نکال سکتے، لیکن انسان اپنی مادری زبان کو بھی بولتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری زبانوں کو بھی سیکھ لیتا ہے، جیسے کہ انسان اردو بھی جانتا ہے، ہندی بھی جانتا ہے، انگلش بھی جانتا ہے، عربی بھی جانتا ہے، اور کوشش کر کے دوسری زبان کو بھی سیکھ لیتا ہے۔ 10-20 زبان کو جاننے والے لوگ موجود ہیں، اور اس کے اس ہنر کی وجہ سے اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ اگر 10-20 بولی کے جاننے والا انسان کالا بھی ہے اور بدصورت بھی ہے، حتیٰ کہ لنگڑا اور لولا بھی ہے، اندھا بھی ہے، تو بھی لوگ اس کی قدر و قیمت کرتے ہیں کہ اتنے ہنر کا مالک ہے یہ۔ اور اگر بے ہنر آدمی ہے، بے علم آدمی ہے، بے عمل آدمی ہے، چاہے کتنا حسین و جمیل ہو، اس کی بازار میں کوئی ریٹ بھاؤ نہیں لگتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق جو پیدا کیا ہے اس میں ہر طرح کے لوگوں کو بنایا، اچھے جسم والے بھی ہیں اور اپاہج بھی ہیں، نابینا بھی ہیں، لنگڑے لولے بھی ہیں، کسی مرض کے شکار لوگ بھی ہیں، امیر و غریب بھی ہیں۔ یہ اللہ کا نظام، یہ اللہ کا نظام۔ اور یاد رکھیں کہ کسی کے صحت مند ہونے اور مریض ہونے سے اللہ کے یہاں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ یہ نہیں کہ اللہ کے یہاں صحت مند ہے وہ بہت بڑا ہو گیا اور جو مریض ہے اس کی قدر و قیمت کم ہو گئی۔ یہ کالے گورے ہونے سے اللہ کے یہاں فرق نہیں پڑتا، یا امیر غریب ہونے سے اللہ کے یہاں اس کی عظمت بڑھ یا گھٹ نہیں جاتی۔ اللہ کی عظمت گھٹتی اور بڑھتی ہے عمل کی وجہ سے۔ اس کی وجہ سے؟ عمل کی وجہ سے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، یعنی انسان اپنی پیدائش کے لحاظ سے چاہے جیسا بھی ہو، عمل سے وہ جنتی بنتا ہے، عمل سے جہنمی بنتا ہے۔ عمل ہے تو کیسا بھی ہے اللہ کے یہاں بہت فضیلت والا، بہت قیمتی شخص ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو بنایا اور کسی کو بہت طاقت دیا، کسی کو کمزور بنایا، کسی کو صحت مند بنایا، کسی کو مریض بنایا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو فقیر بنایا، اور ہر آدمی اپنے اپنے حالات کے لحاظ سے امتحان میں ہے۔ امیر ہے تو ایسا نہیں، دوسرے لوگ بہت دیکھ کے للچائی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، بہت بڑی آزمائش میں، اور اکثر لوگ عمارت اور دولت کی آزمائش میں ناکام ہو جاتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں۔ غریب ہے تو اس کی بھی آزمائش ہے کہ حالات پا کر وہ صبر و شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، لیکن اس میں فیل ہونے کے امکانات کم رہتے ہیں، اس لیے کہ حالات جتنے پڑتے ہیں اللہ سے اتنے لوگ قریب ہوتے ہیں، رجوع ہوتے ہیں۔ اللہ نے انسان کی اس ضعف کو یا انسان کی اس فطرت کو بھی اللہ نے بیان فرمایا، اس لیے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، ہماری تمام خوبیوں کمزوریوں سے سب سے زیادہ واقف اللہ کی ذات ہے، اس لیے کہ اس نے ہماری مشینری کو بنایا ہے۔ ایک انجینئر جس مشینری کو بناتا ہے وہ اس سے زیادہ واقف ہوتا ہے اس میں کیا خامیاں اور کیا خوبیاں ہیں، باہر کے لوگ اتنا نہیں جانتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، کہ جب ہم انسان پر نعمتوں کی بارش کرتے ہیں، یعنی اسے صحت دے دیتے ہیں، اسے غذا دے دیتے ہیں، اسے مال دے دیتے ہیں، أَعْرَضَ وہ اعراض کر لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ اور ہم سے دور چلا جاتا ہے۔ کون نماز پڑھے، کون روزے رکھے، اور کون صبح اٹھے، اور کون تلاوت کرے، اور کون یہ سب اعمال کرے، أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ ہم سے دور چلا جاتا ہے۔ اب بتائیے کہ دنیا کی ساری چیزیں مل جائے، انسان کے پاس کتنا بھی غذا کھا لے تو کیا کرے گا؟ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ پخانہ پیشاب ہو جائے گا۔ اس کا حاصل اور کیا ہے؟ کیسی بھی غذا کھا لے، کتنا بھی کھا لے، اس کا حاصل کیا ہے؟ پخانہ پیشاب ہوگا، اور اس کے علاوہ تو اور کوئی حاصل نہیں۔ کتنی بھی دولت مل جائے تو کیا کرے گا؟ 2-4 گز کے کپڑے پہن لے گا، چاہے کتنی بھی قیمتی ہو۔ وقت تو اس کا بھی نکل گیا ہے، غریب آدمی کا بھی نکل گیا جو 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے۔ کتنا بھی بڑا بنگلہ بنا لے، کلومیٹر میں اس کو پھیلا لے، لیکن سوئے گا اتنی جگہ میں جتنے کہ اس کا جسم ہے۔
5 فٹ کا یا 6 فٹ کا یا 4 فٹ کا، اس سے زیادہ جگہ نہیں لیتا ہے. اس سے زیادہ جگہ کسی نے لی ہے سونے کے لیے؟ بنگلہ ہے 4 کلومیٹر کا، لیکن سوتا ہے اتنی جگہ میں جتنے میں اس کی قبر بننی. یہ روز انسان کی یاد دہانی ہوتی ہے. تم کچھ بھی کر لو لیکن اتنی ہی جگہ تمہیں ملے گی جتنی تمہاری قبر کی ہے، اس سے زیادہ تمہاری جگہ نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ساری نعمتیں مل جائیں اور اللہ کے قرب سے جو ہے دور ہو جائے، تو یہ جو ہے اس کے حق میں نعمت ایک طرح سے نہیں ہے، بلکہ تو اس کے لیے نہایت ذلت کی بات ہے کہ ان چیزوں کو، ٹھیکروں کو، دنیا کی علائشوں کو پا کر اللہ کی قرب جیسی، اللہ کی نزدیکی جیسی نعمت سے محروم ہو گیا ہے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، کہ جب ہم نعمتیں انسان کو دیتے ہیں تو انسان ہم سے دور چلا جاتا ہے، اعراض کرنے لگتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے تو پھر دیکھیے ہاتھ اٹھا کر لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے. صحت خراب ہو گئی تو اب اسے مسجد کا خیال آئے گا، مولوی صاحب کا خیال آئے گا، دعا کریں ہمارے لیے. اس سے پہلے نہیں خیال آتا. درد ہو رہا ہے جسم کے اندر، جوڑوں کے اندر، اور کراہ پیدا ہو رہی ہے تو ہر کراہ پر اللہ اللہ کے لفظ آتے ہیں، اور اس سے پہلے خرمستیاں انسان کرتا ہے. جب انسان کے اعضاء ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، حادثات ہو جاتے ہیں، تو ہر وقت جو ہے اسے آخرت اور اپنی حیثیت کی پہچان ہوتی ہے، اور اس سے پہلے انسان جو ہے ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے. تو یہ انسان کی خامی ہے، کمزوری ہے، جس کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں ہر طرح کے لوگ بنائے ہیں، کالے گورے، امیر غریب، اپاہج، لولے لنگڑے، اندھے، لیکن ان کے اس نقص کی وجہ سے یا ان کی صحت کی وجہ سے یا ان کی جسمانی خوبیوں کی وجہ سے اللہ کی نگاہوں میں کوئی قدر قیمت گھٹتی بڑھتی نہیں. اللہ کے یہاں قدر قیمت گھٹتی بڑھتی ہے کس کی وجہ سے؟ اعمال کی وجہ سے. ایک اندھا بھی ہے، عمل کا اچھا ہے تو وہ آنکھوں والا سے بہت بہتر ہے. ایک لنگڑا لولا ہے اور عمل کا اچھا ہے تو ٹانگ والوں اور پیر والوں سے بہت آگے. اور ایک مریض ہے لیکن عمل کا اچھا ہے تو وہ صحت والوں سے کہیں آگے. تو معلوم ہوا کہ ان چیزوں پر اللہ نے اپنے قرب کا دار و مدار رکھا ہی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے بڑا معزز وہ شخص ہے جو اللہ کا تقوی اور اللہ کے یہاں اللہ کی قانون کی پابندی کرتا ہے، اللہ کے قرب کو حاصل کرتا ہے، وہ ہمارے نزدیک سب سے معزز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تمہارے شکلوں اور مالوں کو دیکھ کر فیصلے نہیں فرمائیں گے. اللہ کے یہاں فیصلے ہوں گے کس کی بنیاد پر؟ تمہارے اعمال اور تمہارے قابلیتوں اور تمہارے ہنر کے بنا پر، کہ انسان خود کتنا نافع ہے اور دوسروں کے لیے کتنا نفع مند ہے، دوسروں کے لیے کتنا نفع مند ہے. تو معلوم یہ ہوا اس تمہید کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے وہ دوسرے بھائی بہن جو اپاہج ہیں، لنگڑے لولے ہیں، یا کانوں سے محروم ہیں، آنکھوں کی بصارت سے محروم ہیں، خدا نخواستہ کبھی بھی ان کو حقیر یا ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ان کی قدر و قیمت کرنی چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا فرمایا کہ جو حاجت مند لوگ ہیں، ضرورت مند لوگ ہیں، اور جو اس طرح کی نعمتوں سے محروم ہیں، ان کی آپ تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے مدد میں ہوتے ہیں، آپ کے تعاون میں رہتے ہیں. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے ایسے بندے کو جب وہ بندہ اپنے دوسرے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. اللہ کی مدد کو کھینچنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ انسان اپنی قوتوں سے، صلاحیتوں سے، اپنے ہنر سے دوسرے بندوں کو فائدہ پہنچائے، ان کی مدد کرے. اللہ کی مدد حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اور اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے اور اس کی مصیبتوں پریشانیوں کو دور کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب کہ سب آدمی برہنہ ہوں گے اور ساری دنیا موجود ہوگی، ایسے ہولناک، خوفناک، دہشتناک عالم میں اس کی پردہ پوشی کریں گے، اس کے عیبوں کو چھپائیں گے، اور قیامت کے ہولناکیوں اور خوفناکیوں میں سے انسان کو بہت سی خوفناکیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دے. یہ نتیجہ کس کا ہے؟ کہ انسان
دوسرے مومن لنگڑے لولے اپاہج اندھے ان کی مدد اور تعاون کرتا ہے۔ آج دنیا میں بہت سے ایسے افراد موجود ہیں، انسان کے اندر ضمیر اور حس جاگتا ہے تو پھر جو ہے وہ سال میں ایک آدھ مرتبہ کوئی ڈے کے نام سے منا لیتے ہیں، لیکن واقعہ ہے کہ اسلام نے سینکڑوں سال پہلے ان پر دھیان اور توجہ دینے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اونچے الفاظ میں جو ہے ان کی طرف دھیان اور توجہ دلایا ہے۔ قرآن نے بھی بڑا دھیان اور توجہ دلایا ہے۔ آپ کو معلوم ہے عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ یہ بھی مؤذن رسول ہیں، جس طرح سے حضرت بلال مؤذن رسول ہیں، اسی طرح عبداللہ بن مکتوم بھی مؤذن رسول ہیں۔ یہ عموماً جو ہے تہجد کے وقت اذان دیا کرتے تھے اور نابینا تھے، لیکن علم حاصل کیا انہوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مؤذن رسول کہلائے۔ ان کے شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، سورہ عبس جو سورت نازل ہوئی ہے وہ نہیں، اس کا بیک گراؤنڈ پس منظر یہ عبداللہ بن مکتوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باحیثیت کفار و مشرکین کو سمجھا رہے تھے، بڑے اثر رسوخ والے لوگ تھے۔ اسی بیچ عبداللہ بن مکتوم حاضر ہوئے کوئی مسئلہ وغیرہ پوچھنے کے لیے، کسی چیز میں ان کو اشکال تھا، کوئی علم سیکھنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان سے گفتگو کر رہے تھے، آپ کو تھوڑی ناگواری ہوئی کہ تھوڑا صبر کر لیتے، یا یہ باحثیت بااثر لوگ ہیں، ان کو میں سمجھا لوں، پھر جو ہے ان سے ہم کلام ہوتا ہوں۔ یہ ادا اور یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزری اور اللہ نے آیت نازل فرمائی عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ آپ نے چہرے کو پھیر لیا یا آپ کے اندر ناگوازی گزری اس بات سے کہ آپ کے پاس ایک اندھا آیا علم سیکھنے کے لیے۔ وما یدریک لعلہ یزکیٰ، آپ کو پتہ نہیں کہ ہو سکتا ہے وہ علم والا تقوی والا بن جائے، او یذکر فتنفعہ ذکرہ، اور جو ہے وہ علم سیکھے اور وہ خود بھی فائدہ اٹھائے، دوسرے کو بھی جس سے جو فائدہ پہنچے، اور وہ تڑپ لے کر آئے ہیں، امنگ لے کر آئے ہیں، تو آپ نے اس سے اعراض کیا، اور وہ لوگ جو آپ سے الگ ہو رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، ان کو آپ پکڑ رہے ہیں۔ فرمایا وما علیک الا یزکیٰ، آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ کسی کو ہدایت دینا ہمارے اختیار میں ہے۔ یہ بااثر بارسوخ لوگ اگر آپ سے بھاگتے ہیں تو ان کو بھاگنے دیجیے، یہ نہیں کہ ان کی وجہ سے اسلام کو یا دین کو فائدہ ہو جائے گا۔ یہ آنکھوں کا اندھا اگر یہ تڑپ لے کر آیا ہے، اس کے ذریعے سے ہم جو ہے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے، اور یہ ہمارے نزدیک محبوب ہے، لہذا اس کا اثر یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا اکرام فرماتے تھے، عبداللہ بن مکتوم کا بہت اکرام فرماتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب وہ تشریف لاتے تو آپ اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھا دیتے تھے، اپنی چادر مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے لیے بچھا دیتے تھے۔ یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا اکرام تھا، اور اسی اکرام کا نتیجہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ سفر بنایا، مدینہ منورہ میں اپنا خلیفہ ان کو بنایا، اپنا نائب جانشین ان کو بنا کر، اور باہر سفر میں تشریف لے گئے۔ عبداللہ بن مکتوم کا یہ مرتبہ مقام، حالانکہ نابینا تھے، آنکھیں نہیں تھیں، لیکن علم سیکھنے کی وجہ سے اور خدمت رسول کی وجہ سے اور للہیت اور تقوی کی بنیاد پر یہ مقام حاصل ہوا کہ رہتی دنیا تک اللہ نے ان کے نام کو قرآن میں رجسٹرڈ کر دیا ہے۔ جو بھی قرآن پڑھے گا، پڑھتا رہے گا، اور جو ہے اجر حاصل ہوگا، اس سے اجر حاصل ہوگا، اور لوگ بتاتے رہیں گے کہ یہ آیت فلاں کے شان میں اتری ہے، یہ آیت جو ہے فلاں کے شان میں اتری ہے۔ اتنا بڑا اعزاز ہو نہیں سکتا، اتنا بڑا اعزاز اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ آنکھوں کے اندھے کا اکرام اللہ نے یہ فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اکرام فرمایا کہ اپنا جانشین مدینہ منورہ میں بناتے ہیں، اور پھر جو ہے سفر میں تشریف لے جاتے ہیں۔ تو عبداللہ بن مکتوم آنکھوں کے نابینا ہونے کے باوجود بھی بہت سے آنکھوں والوں سے آگے بڑھ گئے، اپنے تقوی کی بنا پر، اخلاص کی بنا پر، خدمت رسول کے جذبے کی بنا پر، اور شریعت کے پابند ہونے کے بنا پر۔ معلوم ہوا کہ کسی عضو کا نقص انسان کو آگے بڑھنے سے معنی نہیں ہوتا، خاص طور سے دین کے سلسلے میں، اسلام کے سلسلے میں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی چیزوں سے معذور ہوتے ہیں، لیکن طلب اور تڑپ کے بنا پر بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
یہ حدیث قدسی ہے، اللہ خود فرماتے ہیں کہ جس شخص کے میں نے دونوں آنکھوں کو لے لیا یعنی اس میں روشنی نہیں ڈالی، فصبر واحتسب، اور اس پر صبر کرتا ہے اور اجر کی امید رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا عوض، اس کا بدلہ سوائے اس کے کہ اس کو میں جنت میں داخل کر دوں اور کوئی عوض نہیں۔